خیال مسجد حرام کے قریب نہیں رہتے، وہاں کے قریب سے رہنے والے جو ہیں انہیں اس کی اجازت نہیں ہے، ایک وہ جو ہے یا حج کریں گے یا عمرہ کریں گے، لیکن ہم جیسے پاکستان سے گئے ہیں، ہمارے لیے ہر دفعہ سفر کرنا مشکل ہے، تو ہمارے لیے آسانی کی گئی ہے کہ اسی میں جا کر پہلے عمرہ کریں، احرام کھول دیں، پھر حج کے لیے احرام باندھیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واعلموا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، صدق اللہ العظیم۔ آپ نے نوٹ کیا کہ سورہ بقرہ کے اس نصف ثانی میں احکام شریعت بھی آ رہے ہیں، ان میں عبادات کی بحث، 23واں پورا رکوع جو ہے وہ روزے اور رمضان سے متعلق، 24ویں رکوع میں پھر قتال کا حکم آ گیا، اس کے بعد اہم مسائل بیان ہوئے، پھر حج کے مناسک کا ذکر ہوا، ابھی یہ 25واں رکوع بھی مناسک حج ہی پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ لڑیاں جو ہیں مضامین کی، عبادات کی بات آ گئی، یا پھر معاملات کی آ گئی، یا پھر قتال فی سبیل اللہ کی آ گئی، یا پھر انفاق فی سبیل اللہ کی آ گئی۔ یہ 4 لڑیاں چل رہی ہیں مسلسل، اگرچہ آپس میں گتھی ہوئی ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں جو معین ہیں، انہی مہینوں میں حج ہو سکتا ہے، اس کی نیت کی جا سکتی ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو اپنے اوپر لازم کر لے ان میں حج کو، یعنی نیت کر لے حج کی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو پہلی بات تو وہ یہ نوٹ کر لے کہ کوئی بھی شہوت رانی کی بات نہیں ہونی چاہیے حج کے ان ایام میں، نہ ہی کوئی فسق و فجور کا معاملہ ہونا چاہیے، پاک صاف اور بڑی ہی ستھری زندگی جو ہے، طہارت والی زندگی گزارنی ہے، ولا جدال، اور نہ ہی کوئی جھگڑا اور لڑائی۔ آپ کو معلوم ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہاں ظاہر بات ہے کہ برتن کھڑکنے کا امکان ہو جاتا ہے جہاں برتن جمع ہو، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس قدر امن ہوتا ہے حج کے دوران وہ ایک معجزہ ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنی مختلف قومیتوں کے، مختلف رنگتوں کے، مختلف شکل و صورت کے، مختلف زبانیں بولنے والے، لیکن یہ کہ وہاں امن اور سکون کی کیفیت رہتی ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اس سے آگے بڑھ کر جو بھی خیر کا کام تم کرو گے، یعنی ایک تو منفی بات کہی ہے، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ ہمارے دین میں ہے، نفی پہلے ہوتی ہے، اس بات بعد میں، لا الہ الا اللہ، پہلے تو ان 3 چیزوں کو جو ہے بالکل اپنے زندگی کے اندر سے نکال دینا ہے، پھر جو بھی خیر کر سکو، جتنے نوافل زیادہ ادا کرو، جتنے طواف زیادہ کرو، جتنے عمرے کرو، جتنا بھی خیرات کرو، صدقہ کرو، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تو اللہ کے علم میں وہ ہوگا۔ وتزودوا، اور دیکھو زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، یہ نہیں کہ خرچ ساتھ نہیں ہے اور حج کے لیے نکل پڑے، پھر وہاں حج کے دوران جو ہے بھیک مانگ رہے ہیں، لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں، تو یہ بات جو ہے یہ تقویٰ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے تو حج آپ پر فرض ہے ہی نہیں، پھر کاہے کے لیے؟ خام کا جو ہے وہ جا کر جو ہے اس طریقے سے معاملہ بہت غلط ہے۔ تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ، تو بہترین توشہ جو ہے زاد راہ وہ تقویٰ ہے۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ زاد راہ بھی لو، اخراجات سفر بھی پاس ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی سب سے بڑا زاد راہ جو ہے حج کے لیے وہ تقویٰ ہے، وہ دل کے اندر تقویٰ بھی ہونا چاہیے، جیب میں پیسے بھی ہونے چاہیے، لیکن دل میں تقویٰ جو ہے وہ اصل زاد راہ ہے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ توشہ یا زاد راہ ساتھ لینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہاں تم بچو گے کسی سے مدد مانگنے سے، یہ سائل کی حیثیت سے اپنا ہاتھ کسی کے سامنے دراز کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لہذا تم اپنا ساز و سامان اور اپنی جو بھی ضروریات ہے اس کا اہتمام کر کے چلو۔ واتقون یا اولی الالباب، اور اے دیکھو ہوش مندو، عقل مندو، میرا تقوی اختیار کرو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اس معاملے میں سفر حج میں اللہ کا کوئی فضل بھی تلاش کرنا چاہو۔ پاکستان سے آپ جا رہے ہیں، کوئی چیزیں ایسی ساتھ لیتے گئے جو وہاں پر فروخت ہو جائے اور وہاں آپ کو اس سے کوئی نفع حاصل ہو جائے، یا وہاں سے آپ کوئی چیزیں ایسی خرید لائیں، وہ مین بات وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ضمنی حد تک ایسا کوئی معاملہ ہو تو اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات، اب آپ کو معلوم ہے کہ اصل جو سب سے بڑا جو منسک ہے یا نسک ہے حج کا، جو سب سے بڑا رکن ہے وہ ہے
عرفہ میں قیام عرفہ، عرفات 9 تاریخ کو، 9 ذی الحجہ کو، پھر وہاں سے واپسی شروع ہوتی ہے تو رات مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر حرام کے قریب اللہ کا ذکر کرو۔ یہ مزدلفہ ہے، اسے قرآن میں مشعر الحرام کہا گیا ہے۔ واپسی پر وہیں ڈیرا لگتا ہے اور مغرب اور عشاء کی نماز وہیں ادا کی جاتی ہے، اور پھر یہ کہ فجر کی نماز وہاں سے پڑھ کر نکلتے ہیں منی آنے کے لیے۔ وَاذْكُرُوهُ، اور اللہ کا ذکر کرو، کما ہداکم، جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، بتایا ہے۔ وہ سکھایا بتایا کس طرح ہے؟ جیسے کہ محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے۔ وہ حضور کا سکھانا اللہ کا سکھانا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، یقیناً اس سے پہلے تو تم بالکل گم کردہ راہ تھے، تمہیں معلوم ہی نہیں تھے کہ اصل مناسک کیا ہے۔ قریش نے یہ ترمیم بھی کر لی تھی کہ ہم تو صرف منی میں مقیم رہیں گے، آگے عرفات جانا ہمارے لیے نہیں ہے، ہم تو حرم والے ہیں، حرم کے متولی ہیں، تو ہم حرم کے حدود سے باہر نہیں نکلیں گے، کیونکہ عرفات جو ہے وہ حرم کے حدود سے باہر ہے، اس لیے انہوں نے یہ جو ہے سند ترمیم کر لی تھی۔ تو فرمایا تم پہلے بہت گمراہ ہو گئے تھے، لیکن اب جو بھی تمہیں بتا دیا گیا ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم بھی لوٹو پلٹو وہیں سے جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں اور پلٹتے ہیں، یعنی تمہارا بھی عرفات جانا ضروری ہے اے قریش کے لوگوں۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ فاذا قضیتم مناسککم، جب تم اپنے یہ مناسک حج ادا کر لو، پورے کر دو، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تو پھر اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم ذکر کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید انداز میں۔ عرب میں کیا ہو گیا تھا کہ پھر منی میں جو قیام کے 3 دن ہیں، 10 تاریخ کو یوں سمجھیے کہ مناسک حج تو مکمل ہو جاتے ہیں تقریباً، اس میں قربانی بھی آ گئی، طواف زیارت بھی آ گیا، اب 11، 12، 13 ذی الحجہ کو وہاں پہ قیام ہے، یا 11، 12 اور یا 11، 12 اور 13، 3 دن یا 2 دن۔ اب اس میں کیا کرتے تھے، وہ اپنے محفلیں منعقد کرتے تھے، جس میں کہ لوگ جو ہیں ان کے جو قومی شاعر ہوتے تھے، جیسے ہمارے ہاں دیہات میں بھانڈ ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں، میراثی ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے قبیلوں کی جو ہے وہ وہاں پہ بڑی عظمت بیان کرتے ہیں ان کے بزرگوں کی، تو وہ ان کے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وہ چھوڑو، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، تو لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں دے دے سب کچھ دنیا ہی میں، یعنی ان کا منتہا مقصود صرف دنیا ہے، آخرت پیش نظر ہے ہی نہیں، تو وہاں حج میں جا کر بھی وہ دنیا ہی کی دعائیں کرتے ہیں، دولت کی، مال کی، عزت کی، دنیا میں سیاست میں کامیابی کی، یا اپنی ملازمت کی، یہ دعائیں، اولاد کے بارے میں یہ دعائیں کر رہے ہیں جن کا تعلق سراسر جو ہے صرف دنیا سے ہے۔ تو فرمایا وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگوں کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں۔ ومنہم من یقول، اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے رب ہمیں عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں بچا لیجو آگ کے عذاب سے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں حصہ ملے گا ان کی کمائی میں سے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بس صرف دعا کرنے ہی سے ان کا بیڑا پار ہو جائے گا، قسم اس کے بعد ہوگا، کمائی ہوگی، نیک اعمال کرنے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کے نیک اعمال کو قبول کر کے اس میں سے انہیں حصہ عطا فرمائے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ کو حساب کے کاتے دیر نہیں لگتی، بہت تیز ہے حساب کرنے میں۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اب یہاں پھر معدودات آ گیا، جیسے ایام و معدودات روزے کے ضمن میں آیا تھا، میں نے عرض کیا تھا وہ 3 روزے ہر مہینے میں، یہاں بھی منی میں قیام 3 دن کا ہوتا ہے میکسیمم، تو اس کے لیے ایام معدودات، اور یاد کرو اللہ کو ان ایام معدودات گنتی کے چند دنوں میں، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، تو ذرا جلدی کر کے جو شخص وہاں سے 2 دن ہی میں روانہ ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ومن تاخر فلا اثم علیہ، جو ٹھہرے اور 3 دن پورے کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقى، شرط جو ہے وہ تقویٰ ہے، 2 دن والا ہو 3 دن والا ہو، تقویٰ ہے تو بیڑا پار ہے، اور تقویٰ نہیں ہے تو بس رسمیں ہیں جو پوری ہو گئی ہیں، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جان لو تمہیں اس کی طرف جمع کیا جائے گا، تم کشاں لے جائے جاؤ گے میدان حشر میں اور اس کے سامنے کھڑے کر دیے جاؤ گے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا،
حیات دنیا کے ضمن میں ان کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، کاروبار دنیاوی کے بڑے واقف ہیں، معاملات کو خوب سمجھتے ہیں، دنیا داری جو ہے وہ گویا کہ اس کے بڑے ماہر ہیں۔ قولہ فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، چکنی چپڑی باتیں بھی کرتے ہیں، بھلائی کی باتیں بھی کرتے ہیں، بہت اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بھی ٹھہراتا ہے اس پر کہ جو اس کے دل میں ہے۔ میں خلوص سے کہہ رہا ہوں، میں بالکل اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، مجھے صرف آپ کی بھلائی مقصود ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ بہت سخت جھگڑالو ہے، دشمن ہے، تمہارا بدخواہ ہے، تمہاری برائی چاہتا ہے۔ یہ اصل میں منافقوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ان کی زبان جو ہے بڑی چکنی چپڑی، ان کی گفتگو جو ہے وہ بڑی دل کو لبھانے والی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ان کے دلوں کے اندر جو چیز مخفی ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب وہ تمہارے پاس سے پیٹ موڑ کر جاتا ہے تو زمین میں وہ پھر اب فساد مچاتا پھرتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کہیں جا کر وہ کھیتی برباد کر دیتا ہے کسی کی، کہیں کسی کے جو جانور ہیں ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ کو ہرگز فساد پسند نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص تھا اخنس ابن شریح، وہ جو ہے بڑے کٹر قسم کے جو منافق تھے ان میں سے ایک تھا، اور اس کا یہ کردار تھا جو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ لیکن قرآن مجید کردار کو بیان کرتا ہے، جس پر بھی یہ فٹ بیٹھ جائے۔ ہر معاشرے میں اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، جیسا کہ میں نے سورہ بقرہ کے تمہیدی اور تعارفی کلمات میں کہا تھا، ہر دور میں تین طرح کے آدمی ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو کسی نئی بات کو قبول کرتے ہیں تو ہر کے بعد اب جو ہو سو ہو، اب یہ کشتی ہم نے ڈال دی ہے سمندر میں، یہ تیرے گی تو ہم تیریں گے، یہ ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو اس کی مخالفت پر کھلم کھلا خم ٹھوک کر میدان میں، ایک بیچ میں ہوتے ہیں بین ادھر بھی ادھر بھی دوستی رکھیں، ادھر بھی دوستی رکھیں، ادھر بھی اپنے گڈ آفیسز برقرار رکھیں، ادھر بھی اپنے گڈ آفیسز برقرار رکھیں۔ یہ تین کردار ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، تم کیا کر رہے ہو، تمہارا کیا طرز عمل ہے، تمہاری باتیں کیسی ہوتی ہیں، تمہارا عمل کیسا ہے، تو پھر اسے عزت نفس جو ہے اور جما دیتی ہے گناہ پر، اس کی جو غیرت ہے وہ جوش میں آتی ہے۔ تو آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں، آپ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، وہ اور زیادہ جم جاتا ہے اپنے گناہ پر۔ فحسبہ جہنم، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے برعکس قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ کردار اگر ایک دکھایا تو دوسرا بھی دکھایا، برعکس جو ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اپنی جانیں فروخت کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تن من دھن لگا دی، اس لیے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دیا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، یہ نہیں کہ اسلام میں 50% آ جائیں اور 33% آ جائیں، چلو پاس مارک ہو گئے، پاس تو ہو ہی جائیں گے، 33% اسلام ہم نے قبول کر، یہ نہیں۔ اسلام تو ہے ٹیک اٹ اور لیو اٹ، جسے کہتے ہیں نا پیکج ہے بھائی، یہ پیکج ہے، لینا ہے تو پورا لینا ہوگا یا پھر پورا کا پورا چھوڑنا ہوگا، اس میں کوئی اور سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ تو اسلام لینا ہے تو پورا لو اور ورنہ دفع ہو جاؤ، اللہ کو تمہاری غرض نہیں ہے، اللہ کو کوئی احتیاج تمہارے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی کوئی ضرورت تم سے وابستہ نہیں ہے، تمہاری ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش پا کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن ضللتم من بعد ما جاءتکم البینات، تو دیکھو اس کے بعد کہ تمہارے پاس روشن تعلیمات آ چکی ہیں، اگر تم اب بھی پھسل جاؤ گے، فاعلموا ان اللہ عزیز الحکیم، تو جان لو اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، یعنی پھر اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوگی۔ هل ينظرون الا یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، یہ کس شے کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ بھی آ جائے بادلوں کے سائبان کے اندر اور فرشتے بھی آ جائیں اور معاملات کے فیصلے چکا دیے جائیں۔ یہ قیامت کے میدان حشر کا معاملہ ہوگا۔ اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، اس زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا، نہ کوئی اونچائی نہ نیچائی نہ کوئی موڑ، کچھ نہیں، اور اس میں آپ کے تمام انسان جمع کر دیے جائیں گے، اسی کے اندر دفن ہوں گے، اسی کے مٹی میں ملے ہوئے ہوں گے، یہیں سے نکل آئیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے، نزول اجلال، جاء ربک والملک صفا صفا، اور فرشتے آئیں گے فوج در فوج، پھر حساب کتاب ہوں گے۔ تو کیا اس دن کا انتظار کر رہے ہو؟
یہ اصل میں انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے. ہاں بھائی میں اپنی اصلاح کر لوں گا، ذرا اور ٹھہر جاؤ، ذرا ابھی تو یہ فرائض ہیں یہ ادا کر لوں، بس پھر اس کے بعد پوری زندگی پورا اپنا لگا دوں گا اللہ کے دین کے لیے. تو وہ وقت پھر کبھی نہیں آتا، آدمی ٹالتا رہتا ہے. تو فرمایا حل ينظرون الا یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام. تو یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادلوں کے سائبان میں وہ نزول فرمائے، والملائکہ اور فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر اور سارے معاملات طے پا جائیں، وإلی اللہ ترجع الامور اور یقیناً تمام معاملات بالآخر اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. سل بنی اسرائیل، پوچھو ذرا ان بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ہم نے انہیں کیسی کیسی کھلی روشن نشانیاں دی. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، انہیں تو بڑے خرق عادت معجزے دکھائے گئے جو اس امت کے لیے نہیں ہے. اس امت کے لیے سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم ہے. یہ معجزہ ہے مانوی، غور کرو، تدبر کرو، سوچ بچار کرو تو یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اور یہ معجزہ حضور کے بعد بھی برقرار ہے. وہ حصی معجزے جو ہے وہ نبی کی زندگی میں ہوتے تھے، اس کے بعد ختم. اب عصا جو ہے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھا تو معجزہ تھا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ لٹھیا ہے، کہیں پڑی ہوگی. وہ کہتے ہیں وہ تابوت سکینہ جو ہے اس کے اندر وہ عصا موجود ہے، بس وہ تبرک کے طور پر تو ہے، لیکن اب اس کے اندر کوئی تاثیر تو نہیں. قرآن ہے کہ جو زندہ معجزہ ہے تا قیام قیامت. سل بنی اسرائیل کم آتیناہ من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. اور جو کوئی بھی بدل ڈالتا ہے اللہ کی نعمت کو، اس کے انعام کو، اس کے بعد کہ اس کے پاس آ چکتی ہے، اگر وہ تبدیل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. یہ گویا کہ وہی بات جو 10 رکوعوں میں آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعام تم پر کیے اور تم نے کس کس طریقے سے تحریفیں کی، اپنے من گھڑت خیالات کو اپنے عقائد بنا لیا. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، مزین کر دی گئی ہے ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، ان کے نگاہوں میں کھب گئی ہے. یہاں کی چمک دمک ہے، چہل پہل ہے، یہاں کے جو بھی رونقیں ہیں، یہاں کی جو نعمتیں ہیں، یہاں کی جو آسائشیں ہیں، یہاں کے جو تعیشات ہیں، ظاہر بات ہے بڑے دل کو موہنے والے ہیں، دل کو فریب دینے والے ہیں، دل فریب ہے. زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا، ان کافروں کے لیے مزین کر دی گئی ہے دنیا کی زندگی، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا. یہ دیکھو ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں، ان کے پاس کچھ ہے نہیں، دنیاوی حیثیت نہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ استہزاء کر رہے ہیں. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، اور جن لوگوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی قیامت کے دن وہ بالا تر ہوں گے. سورہ مطففین میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ اس روز پھر وہ مذاق اڑائیں گے ان کفار کا، جبکہ وہ میدان کے حشر کے اندر جمع ہوں گے، اور جب ان کے لیے فیصلے ہوں گے تو اہل ایمان جو ہے پھر وہ ان کا مذاق اڑائیں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا بغیر حساب. کان الناس امۃ واحدہ، اب یہ تیسری آیت آ رہی ہے بڑی حکمت والی، بڑی لمبی آیت، آیت الآیات، آیت البر. اب یہ آیت الاختلاف ہے. بات یہ بتائی جانی ہے کہ یہ جو مذاہب کا فرق ہے یہ ہمیشہ سے نہیں ہے. حضرت آدم سے انسانی جو تاریخ شروع ہوئی، حضرت آدم موحد تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کی اولاد بھی مسلمان تھی، اللہ کے حکم پر چلنے والی تھی. پھر کچھ عرصے کے بعد برائیاں رونما ہوئیں، پھر اختلافات شروع ہو گئے، پھر لوگوں نے غلط راستوں پر چلنا شروع کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، انبیاء نے پھر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی علیحدہ کر دیا. یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. لیکن یہ کہ کچھ لوگوں نے انبیاء کی بات کو مانا، کچھ نے نہیں مانا. اس طرح یہ تفرقے ہوتے چلے گئے. مذہب جو ہے وہ گویا کہ اس اصل درخت سے یہ شاخیں جو ہے، کوئی شاخ ادھر نکل گئی، کوئی ادھر نکل گئی. اب یہ درخت جو ہے کامل ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت کے اندر اب دنیا کے سامنے آیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور اس میں جو بات بتائی ہے کانٹے کی وہ یہ ہے کہ اختلاف کا اور تفرقے کا اصل سبب کیا ہوتا ہے؟ زدم زدہ، جسے جدید سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ. ایڈلر کا فلسفہ ہے یہ کہ انسان کے اندر جو بنیادی محرکات عمل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں برور رہوں، میں بالا تر رہوں، میں اس کے نیچے کیوں ہوں، اسے میرے نیچے ہونا چاہیے. یہ ہمارے سارے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کا اصل میں یہی تو مرض ہے جس کی وجہ سے سارا فساد ہماری زندگی، اجتماعی زندگی کے اندر ہے. تو یہ ارج ٹو ڈومینیٹ جو ہے یہ ہے در حقیقت بغیم بینہم، جو تفرقے کی بنیاد ہے. فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسان ایک ہی امت تھے. اس کے بعد گویا کہ محذوف الفاظ ثم اختلفوا، پھر ان میں اختلافات پیدا ہوئے. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو اللہ تعالی نے نبیوں کو بھیجا، وہ مبشر بھی تھے اور منذر بھی تھے.
ٹھیک راستے پر چلنے والوں کو بشارت دے رہے تھے اللہ تعالیٰ کے جنت میں تم داخل کیے جاؤ گے، غلط کج روی اختیار کرنے والوں کو خبردار کرتے تھے کہ جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ اللہ نے اپنی کتاب اتاری حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے مابین ان تمام معاملات کا جن میں ان کے اندر اختلاف ہو رہا تھا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور نہیں اختلاف کیا اس کتاب میں مگر ان لوگوں نے کہ جن کو یہ کتاب دی گئی تھی ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی، تب انہوں نے اختلاف کیا بغیم بینہم، اصل سبب جو ہے مغالطہ نہیں تھا، غلط فہمی نہیں تھی، نافہمی نہیں تھی، کج فہمی نہیں تھی، بغیم بینہم، کم فہمی نہیں تھی، کج فہمی تھی، بغیم بینہم، ایک دوسرے پر ضدم ضدہ، ایک دوسرے پر بالا تر آنا، ورگ ہونا، ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرنے کا جذبہ، بغیم بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا رہا ان کو جو اہل ایمان تھے، لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، کہ جو بھی کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے اس میں حق کے ساتھ ہدایت دیتا رہا ہے اہل ایمان کو، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے مسلمانوں، اہل ایمان، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، ابھی تک تو تم پر وہ آزمائشیں، وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں آئی ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلوں پر آئی تھیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، انہیں پہنچی بہت سختیاں اور بھوک اور فاقہ، وَالضَّرَّاءُ اور تکالیف، وَزُلْزِلُوا اور وہ ہلا مارے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے جو ساتھی اہل ایمان تھے وہ پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، تب انہیں خوشخبری دی گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی اللہ پہلے امتحان لیتا ہے، ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے whether you mean business، واقعی تم صاحب ایمان ہو یا صرف لپ سروس ہے، یہ زبان ہی سے کہہ رہے ہو، صرف زبانی دعوے ہیں عشق خدا بندی کے اور عشق رسول کے، یا حقیقتاً تمہارے دل کے اندر اللہ کا ایمان اور اللہ کی محبت جاگزی ہے؟ یہ تو جب تک آزمائش نہ ہو، ٹیسٹ نہ آئے، ٹریبولیشنز نہ ہو، آزمائشیں نہ ہو، امتحانات نہ ہو، تو کیسے معلوم ہوگا؟ یسألونک ماذا ینفقون، اور اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجئے ان سے جو بھی تم خیر کی وجہ سے خرچ کرنا چاہو تو سب سے پہلے فضل والدین، جیسا کہ میں کر چکا ہوں کہ والدین جو ہے بہت نگلیکٹڈ ہو جاتے تھے، جیسے کہ آج کل بعض جو ہمارے مہذب ممالک ہیں والدین انتہائی نگلیکٹڈ ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے مستقبل کے پیسے بچا کر رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ محبت کے پیاس ہوتی ہے ان میں کہ ان کے بیٹا بیٹیاں جو ہیں ان سے ملنے بھی کا وقت بھی نکال سکتے ہیں، تو یہی معاملہ وہاں تھا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے اپنے والدین پر خرچ کرو، والاقربین اپنے رشتہ داروں پر، والیتامیٰ اور یتیموں پر، والمساکین اور مسکینوں پر، محتاجوں پر، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم اچھا کام کرو گے اللہ اس کو جانے گا، اللہ کے علم میں ہوگا وہ، یہ نہ سمجھنا کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی، تم اللہ کے لیے کچھ کرو گے تو اللہ کے علم میں ہوگا کہ تم نے یہ کام اس کی خوشنودی کے لیے کیا تھا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اے مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں بری لگ رہی ہے۔ مکے میں کیا تھا؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بند رکھو، قتال کی اجازت نہیں تھی۔ اس وقت بہت سے لوگ کہتے تھے حضور ہمیں اجازت دیجیے ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے، نہیں، لیکن جب وقت آیا اب بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو جی چرا رہے ہیں۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ اب فرض کر دی گئی اور وہ تمہیں بہت ناگوار ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور جان لو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، درا حالے کہ وہی تمہارے لیے خیر ہو، تم نہیں جانتے۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، اس سے محبت کرو، حالانکہ وہی تمہارے لیے شر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تم تو فوری نتیجے دیکھتے ہو، جیسے کہ میں نے صدر مشرف صاحب سے کہا تھا کہ اگر تو آپ فوری نتائج اور صرف مادی عوامل جو ہے ان کو سامنے رکھیں تو جو آپ نے پالیسی بنائی ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور آپ کے فوری وفات جو نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ ہو سکتا ہے ملک میں خانہ جنگی پیدا ہو جائے، اور پھر یہ ہے کہ یہ عدل اور انصاف کے اصولوں سے بغاوت ہے
یہ غیرت اور حمیت کے تقاضوں کے خلاف بغاوت ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے احکام کے خلاف بغاوت ہے۔ ہمیں اپنے بھائیوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم نے تو اسپانسر کیا تھا انہیں، اور کس قدر امن رہا ہے 6 سال پورے افغانستان میں امن۔ اب جو حشر ہوگا وہاں پر پھر وہی جو ہے طوائف الملوکی اور خانہ جنگی اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو کر رہ جائے گا۔ فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ شہر حرم جو ہیں یعنی محترم مہینے، ان میں جنگ کا کیا حکم ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ ان میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دینا، یہ چیزیں زیادہ بڑی ہیں اللہ کے نزدیک۔ تم چیز لے کر بیٹھے ہوئے ہو، یہ تو محترم مہینے میں جنگ ہو گئی، یہ تو بہت برا کام ہو گیا، یہ تو بڑے اشہر حرم ہیں، یہ تو ان حرام مہینوں میں کیسے جنگ ہو گئی؟ ارے تم یہ نہیں جانتے کہ یہ جو کام ہے یہ اس سے کہیں زیادہ اللہ کے نگاہ میں مبغوض ہیں، برے ہیں۔ وصد عن سبیل اللہ ہے وکفر بہ والمسجد الحرام ہے واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ یعنی باطل کا غلبہ وہ قتل سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور یہ جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے، یہ عرب، یہ مشرک، یہ قریش، یہ تمہارے خلاف جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں لوٹا کر لے جائے تمہارے دین سے واپس اسی آبائی دین میں، ان استطاعوا، اگر ان کے اندر طاقت ہو۔ ومن یرتد منکم عن دینہ، اور یہ سن لو کان کھول کر، جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو گیا، پھر گیا، فیمت، اور اگر وہ مر گیا اسی حال میں، وہو کافر، ان کے وہ کافر تھا، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو ایسے لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے۔ ساری نمازیں چاہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا کی ہیں مسجد نبوی میں، سب زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائیں گی اگر تم نے دین سے پسپائی اختیار کر لی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ پھر ہوں گے جہنمی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ ویسے تو اپنے منہ سے تو ہر شخص کہہ سکتا میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں، لیکن امیدوار ہونے کے لیے کوئی پری کوالیفیکیشن ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ٹینڈر نوٹس ہے، لیکن اس ٹینڈر کے لیے پری کوالیفیکیشن یہ ہے، یہ شرطیں پوری کریں گے تو آپ ٹینڈر بھریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار کب بن سکیں گے آپ؟ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ یہ شراب اور جوا جو ہے، یہ دونوں کو کیسے یکجا کر دیا گیا؟ شراب ایک مشروبات میں سے، کھانے پینے کی چیزوں میں سے، جوا جو ہے وہ ایک مالی معاملہ ہے، لیکن ان دونوں میں قدر مشترک کیا ہے؟ ایک قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں میں گریز ہے محنت سے۔ شراب پی کر بھی مدہوش ہو کر آدمی جو ہے حقائق جو ہے دنیا کے، اس سے آنکھیں بند کر لینا چاہتا ہے، doesn't want to face the bitter realities of life، جو تلخ حقائق ہیں ان سے وہ چاہتا ہے کہ بس نشے میں کدے کے راہ سے ہو کر گزر گیا، ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا۔ اسی طرح جوا کیا ہے؟ ایک ہے انسان محنت سے کماتا ہے، اور ایک یہ داؤ لگاؤ کسی طریقے سے ایک دم کمائی کوئی ہو جائے۔ یہ دونوں میں در حقیقت محنت سے گریز، عمل سے گریز، جد و جہد سے گریز، یہ قدر مشترک ہے۔ پھر ان دونوں میں ایک اور شے مشترک ہے، اس کے بنا پر بڑی لڑائی بھڑائی ہوتی ہے، شراب کے نشے میں لڑ پڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے جوئے کے معاملے میں جو ہارتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کا صبر جواب دے جاتا ہے، وہ مرنے مارنے پر تل جاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں گے سورہ مائدہ میں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، تو شراب اور جوئے کے معاملے میں یہ دو چیزیں قدر مشترک ہیں۔ اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، بتا دیجئے انہیں کہ ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا گناہ کا معاملہ ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے۔ کچھ تھوڑی سی شراب پی جائے تو چستی آ جاتی ہے طبیعت کے اندر،
جو نقاہت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹونک کے طور پر بھی ہے، فائدہ بھی ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ نفع کے پہلو سے بڑھ کر ہے۔ دیکھنا یہی پڑتا ہے فور کیا ہے، اگینسٹ کیا ہے۔ فور والی چیز زیادہ وزنی ہے تو ٹھیک ہے جائز کر دیجئے، اگینسٹ والی چیز زیادہ وزنی ہے تو حرام کر دیجئے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ مَاذَا يُنْفِقُونَ، ابھی یہاں پر آخری حکم نہیں دیا گیا، شراب کی اصل حرمت کا حکم جو ہے وہ سورہ مائدہ میں جا کر آئے گا، لیکن تدریجاً جیسا کہ میں نے کہا یہ بلو پرنٹ جو ہے شریعت کا وہ سورہ بقرہ میں تیار ہو رہا ہے، اس کی تکمیل ہوگی سورہ مائدہ میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ اللَّهُ، اور نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کہہ دیجئے جو بھی ضرورت سے زائد ہو۔ یہ بہت اونچا مقام ہے متوکلین کے لیے، اللہ کے مقربین جو بارگاہ ہے وہ اپنے لیے جمع کر کے نہیں رکھتے دنیا میں، جو آج کی ضرورتیں پوری ہو گئی کل کی اللہ پوری کرے گا، جو ضرورت سے زائد ہے اللہ کی راہ میں دے ڈالا۔ قل اللہ، جو بھی تمہارے پاس ضرورت سے زائد ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کی وضاحت فرماتا ہے، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم تفکر کرو، غور و فکر کرو دنیا میں بھی اور آخرت کے معاملے میں بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور اے نبی آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے ان کی اصلاح جو ہے، ان کے معاملات کو بہتر کرنا، اس کے اندر یقیناً بھلائی ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے ساتھ اپنا معاملہ جو ہے ملا جلا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اصل میں اس کے پس منظر میں ہے کہ مکی صورتوں میں ایک سے زائد مقامات پر یہ آیا ہے کہ دیکھو مال یتیم کے قریب مت پھٹکو، ایسا نہ ہو کہ یتیم کا مال، وہ چچا ہے اس کے زیر کفالت جو ہے وہ بھتیجا ہے یتیم، اس کا مال بھی ہے، اس نے اپنے مال میں اسے گڑبڑ کر کے اور چپکے چپکے اس کا مال کھا رہا ہے۔ تو یہ حکم جو دیا گیا کہ ان کا معاملہ علیحدہ رکھو، چنانچہ ان احکام کے بعد صحابہ نے ان کی ہانڈی علیحدہ کر دی، ان کے پیسے میں سے ان کے لیے ہانڈی پکے گی اور اس میں سے خود کھانا جو ہے حرام سمجھا۔ لیکن اس کے بعد اب آ کر سورہ بقرہ کے اندر کہا کہ نہیں، ایسی سختی اللہ کو مطلوب نہیں ہے، جو بھی جس کی نیت بری ہوگی اللہ کو معلوم ہے، لیکن اگر تم اپنے معاملات کو ان کے ساتھ ملا لو تو کوئی حرج نہیں ہے، تمہارے بھائی ہیں وہ۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ خوب جانتا ہے کون مفسد ہے کون مصلح ہے، کون اصلاح کرنے والا ہے۔ ولو شاء اللہ لعنتکم، اللہ چاہتا تو تمہیں اس مشقت میں ڈالے رکھتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے اور بڑا کمال حکمت والا۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اور دیکھو مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور ایک صاحب ایمان لونڈی بھی ہے تو وہ بہتر ہے ایک مشرکہ سے، آزاد عورت سے، چاہے وہ تمہیں پسند بھی آئے، حسین بھی ہو، صاحب حسب نسب بھی ہو، لیکن ہے مشرکہ، نہیں نکاح نہیں کرو گے، بلکہ اپنی شادی کی ضرورت ایک مومنہ لونڈی جو ہے بہرحال اس کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرو۔ ولا تنکحوا المشرکین، نہ ہی اپنی عورتوں کے نکاح کرو مشرک مردوں سے، حتی یؤمنوا، جب تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولا عبد مومن، ایک غلام ہو لیکن مومن ہو، خیر من مشرک ولو اعجبکم، وہ بہتر ہے اس مشرک سے جو آزاد ہے، حر ہے لیکن ہے مشرک۔ اولئک یدعون الی النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بلا رہے ہیں آگ کی طرف۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے جنت کی طرف۔ والمغفرۃ باذنہ، اور اس کی اپنے اذن سے مغفرت کی جانب۔ ویبین آیاتہ للناس، اور وہ اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ تذکر کریں، نصیحت حاصل کریں، سبق حاصل کریں۔ ویسألونک عن المحیض، اب دیکھیے یہ فضا پیدا ہو چکی تھی کہ صحابہ کرام کا جو تزکیہ ہوا تھا مکی دور میں، اس کے نتیجے میں اب خود ان کے اندر سوالات پیدا ہو رہے ہیں، شراب کے بارے میں کیا حکم ہے، جوا کیا ہے، فلاں کیا ہے، خرچ کتنا کریں، حیض کی حالت جو ہے اس میں اپنی بیوی سے جو ہے وہ ہم بستری کی جائے یا نہ کی جائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے کہ وہ ایک ناپاکی کی کیفیت ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو علیحدہ رہو عورتوں سے حیض کی حالت میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے مقاربت نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک صاف ہو جائیں اچھی طرح، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اب ان کے ساتھ تعلق قائم کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ کیسے حکم دیا ہے؟ وہ جو ہماری فطرت کے اندر رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری فطرت میں ودیعت کر دی ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ کو پسند ہیں وہ لوگ جو بہت توبہ کرنے والے ہیں اور بہت پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں۔
نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری بیویاں جو ہے وہ تمہارے لیے کھیتی کے مانند ہے، کھیتی میں بیج ڈالتے ہو اس سے پھر فصل اگتی ہے، اسی طرح اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرتے ہو تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو نسل عطا کرتا ہے، بیٹا بیٹی عطا کرتا ہے، اولاد آپ کو ملتی ہے، تو یہ در حقیقت کھیتی کے مانند ہے۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تو اپنی کھیتی میں آؤ جدھر سے تم چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آپ بندوبست کرو اپنے مستقبل کے لیے، یعنی اولاد کی خواہش جو ہے وہ انسان کے مستقبل کے لیے ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کو سہارے کی ضرورت ہوگی، تو آپ کی اولاد آپ کا سہارا بنے گی، وہ آسائے پیری بنے گی۔ تو قدموا لانفسکم، یہ جو تم اگر اپنے طے کر لیا، شادی نہیں کرنی، اولاد وغیرہ کا سکیٹ نہیں پالنا، تو بڑھاپے میں پتہ نہیں کیا حشر ہوگا تمہارا، تو اس حوالے سے قدموا لانفسکم، اپنے لیے مستقبل کا بندوبست کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو تمہیں اس سے ملاقات کر کے رہنا ہے، تمہیں اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، وبشر المؤمنین، اور اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے، ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور اللہ تعالیٰ کو ہدف اور نشانہ اور تختہ مشق نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے، قسمیں کھا لی، ان تبروا وتتقوا، کسی نیکی کے کام سے، تقوی کے کام سے رکنے کے لیے قسم کھا لی۔ آپ اپنے دو بھائیوں کے مابین مصالحت کرا رہے تھے، کہیں اثناء مصالحت میں ایک نے کوئی تلخ بات آپ کے بارے میں کہہ دیا، آپ نے کہا اللہ کی قسم اب میں تمہارے معاملے میں دخل نہیں دوں گا، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، بھائیوں کے درمیان اصلاح کرانا ضروری ہے، فاصلحوا بین اخویکم، سورہ حجرات میں فرمایا اپنے بھائیوں کے مابین صلح کراؤ۔ ایک نیکی کا کام کر رہے تھے، اب اللہ کی قسم کھا بیٹھے ہو کہ اب نہیں کریں گے، تو تم نے اللہ کے نام کو غلط جگہ استعمال کیا۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کے نام کو تم ڈھال نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے کہ نیکی کے کام سے رک جاؤ گے یا تقوی کے کام سے، وتصلحوا بین الناس، اور اس سے کہ لوگوں کے مابین مصالحت نہیں کراؤ گے، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تم جو قسمیں کھاتے رہتے ہو بغیر کسی قسم کے، اور یہ عربوں کی عادت ہے، واللہ باللہ، واللہ باللہ کے بغیر ان کا کوئی جملہ شروع ہوتا ہی نہیں، لیکن وہاں قسم کھانے کی نیت نہیں ہوتی، سننے والا بھی معلوم ہے کہ وہ جو ہے قسم نہیں کھا رہا، یہ تو ایسے تکیہ کلام ہے اس کا، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن جو دل کی گہرائی سے تم قسم کھاؤ گے اس پر مواخذہ ہوگا، اس کو اب پورا کرنا ہوگا، اگر پورا نہیں کرو گے، اسے توڑو گے تو کفارہ ادا کرنا ہوگا، وہ قسم کا کفارہ جو ہے وہ سورہ مائدہ میں چل کر آئے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ جو ہے غفور ہے اور حلیم ہے، تحمل کرنے والا ہے۔ للذین یولون من نسائہم، اب یہاں سے مسئلہ شروع ہو رہا ہے طلاق کا، اور طلاق کے ضمن میں سب سے پہلے یہ کہ بعض اوقات لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں سے لا تعلقی کی، قسم کھا لی میں نے اب تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ حضور نے بھی ازواج مطہرات سے ایلا کیا تھا 1 مہینے کا، یہ آپ کی سیرت کا اہم واقعہ ہے، وہ ایلا کہلاتا ہے، قسم کھا لینا کہ اب میں اپنی اس بیوی سے یا بیویوں سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ للذین یولون من نسائہم، جو لوگ ایلا کر لیں اپنی بیویوں سے، تربص 4 اشہر، ان کے لیے مہلت ہے صرف 4 مہینے کی۔ فإن فاؤوا، اس میں اگر وہ لوٹ آئیں، اپنے اس قسم کو جو ہے ختم کریں اور اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق زن و شوق قائم کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وإن عزموا الطلاق، اور اگر وہ طلاق کا فیصلہ کر لیں، 4 مہینے سے زیادہ ایلا نہیں ہوگا، 4 مہینے سے زیادہ ہے اگر تو پھر وہ طلاق کی شکل بن جائے گی۔ فإن اللہ سمیع علیم، اگر انہوں نے طلاق کا فیصلہ کر لیا تو اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور جنہیں طلاق دے دی جائے 1 طلاق، جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، تو وہ مطلقات جو ہے، مطلقہ عورتیں، وہ اپنے نفسوں کو روکے رکھیں 3 حیض تک، 3 حیض تک وہ کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اور اس 3 حیض کے دوران میں اگر ولا یحل لہن یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اگر ان کے رحموں میں اللہ نے کوئی پیدا کیا ہوا ہے، کوئی رحم، کوئی حمل ٹھہر گیا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کوئی شادی ہے، اسے چھپانا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سوچے گی کہ اگر یہ واقعی طلاق ختم ہو گئی اور معاملہ تو پھر یہ کہ اولاد کا حقدار جو ہے وہ میرا وہ شوہر بن جائے گا، یہ جو مجھے طلاق دے رہا ہے تو میں چھپا ہی لوں اس کو، نہیں۔ ولا یحل لہن، ان کے لیے ہرگز حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو کچھ کے پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ حقیقتاً ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، وبعولتہن احق بردہن،
اور ان کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں انہیں لوٹا لینے کے فی ذالکا اس مدت کے اندر اندر. یہ عدت کہلاتی ہے. 3 حیض آنے تک ایک طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں تو اس کے بعد 3 حیضوں کے اندر اندر جو ہے وہ شخص واپس لے سکتا ہے, رجوع کر سکتا ہے. ان ارادو اصلاحا, اگر وہ اصلاح کرنا چاہتے ہوں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور عورتوں کے لیے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. دنیا میں اصول ہے یہ, جیسے رسپانسبلٹیز ویسے ہی حقوق اور اختیارات ہونے چاہیے. تو عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کی ذمہ داریوں کی مناسبت سے. لہن علیہن, لام حق آتا ہے کسی کے حق میں ہونا اور اعلیٰ کسی کے ذمے ہونا. جیسے فرائض ان کے ہیں, ذمہ داریاں ہیں جو اللہ نے عورتوں کی سپرد کی ہیں, بیویوں کی سپرد کی ہیں, ویسے ہی ان کو حقوق بھی دیے ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ, مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا حاصل ہے. یعنی شوہر نے طلاق دی تھی, عدت کے اندر اندر واپس لے رہا ہے, عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ نہیں اب میں نے تمہارے یہاں بسنے کو تیار. یہ اور مرد کا اختیار ہے, وہ رجوع کر سکتا ہے اور عورت رکاوٹ نہیں ڈال سکتی, انکار نہیں کر سکتی. لہذا ان تمام قوانین کے اندر مرد طلاق دے سکتا ہے, عورت طلاق نہیں دے سکتی, بیوی طلاق نہیں دے سکتی. بیوی خلا حاصل کرے گی کچھ لوگوں کے ذریعے سے, ایلڈرز آف دی فیملی ہو, عدالت ہو, کوئی ہو, اس کے ذریعے سے خلا حاصل کرے, خود وہ طلاق نہیں دے سکتی. لیکن مرد جو ہے شوہر طلاق دے سکتا ہے. تو یہ قانون جو اللہ نے بنایا وہ حکمتوں بھرا ہوا ہے, اس کو معلوم ہے, اس نے انسان بنائے ہیں, مرد بنائے, عورتیں بنائی, ان دونوں کی نفسیات کو خوب جانتا ہے. اس کے حوالے سے اس نے یہ قوانین جو ہیں, اور یہ جان لیجیے آئلی قوانین جس قدر تفصیل سے قرآن میں آئے ہیں, کسی اور شعبہ زندگی سے متعلق قوانین اتنی تفصیل سے قرآن میں نہیں آئے. سیاست اور ریاست کے بارے میں یہ تفاصیل آپ کو نہیں ملیں گی, جو کہ یہ جو گھریلو معاملات ہیں, شادی بیاہ کے معاملات ہیں, طلاق کے معاملات ہیں, عدت کے معاملات ہیں, رجوع کے ہیں, دودھ پلانے کے ہیں, رضاعت کے ہیں, یہ سارے جو فیملی معاملات ہیں, جو کہ قوانین جو ہیں فیملی لاز, وہ اتنی تفصیل سے آئے. واللہ عزیز الحکیم, اللہ زبردست حکمت والا, یعنی وہ جو بھی چاہتا ہے وہ معین کر دیتا ہے. الطلاق مرتان, طلاق کا حق صرف 2 مرتبہ ہے, یعنی رجعی طلاق کا 2 مرتبہ, ایک دفعہ دی رجوع کر لیا, دوسری دفعہ دی رجوع کر لیا, بس. اب تیسری مرتبہ دیں گے تو پھر رجوع نہیں ہے. الطلاق مرتان فامساک بمعروف, تو پھر یا تو روک لینا ہے معروف طریقے سے, اپنے گھر میں روک لیجئے, رجوع کر لیجئے, اور تسریح باحسان, یا پھر انہیں رخصت کر دینا ہے خوبصورتی کے ساتھ, اور وہ یہ ہر کام کے اندر جو ہے بھلائی مد نظر رہے. ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا, اور تمہارے لیے ہرگز حلال اور جائز نہیں ہے کہ تم ان سے واپس لو اس چیز میں سے کچھ بھی جو تم نے انہیں دی تھی, جو مہر دیا تھا, جو ہدیے دیے تھے, اور طلاق دے دیے تو واپس کرو. نہیں, وہ تو ان کے ہو چکے, یہ تمہارے لیے بالکل جائز نہیں. جو کچھ تم نے دیا ہے وہ ان کا ہے, تم ہبہ کر چکے ہو, چاہے وہ ہدیے تھے چاہے وہ مہر تھا. ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا ان یقیما حدود اللہ, ہاں اگر شوہر اور بیوی جو ہیں اندیشے میں ہوں کہ وہ صحیح حقوق جو ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حدود کو جو ہے قائم نہیں رکھ سکیں گے, ہمارا مزاج نہیں مل رہا ہے, موافقت نہیں ہو رہی ہے, اور شوہر تو طلاق نہیں دینا چاہتا لیکن بیوی کہتی نہیں میں طلاق چاہتی ہوں, تو اس کا نام خلا ہے. خلا کی شکل میں اسے اپنا مہر واپس کرنا پڑے گا. مہر دیا تھا تو یا آدھا یا پورا واپس کرے گی, یا یہ ہے کہ اگر نہیں دیا تھا تو اس کو گویا کہ فورفیٹ کرنا ہوگا, پھر وہ جو ہے وہ اس کا خلا کی شکل میں مہر کا تقاضا نہیں کر سکتے. اللہ یقیمہ حدود اللہ فإن خفتم اللہ یقیمہ حدود اللہ فلا جناح علیہما, تو ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, فی مفتدت نہیں کہ وہ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے, یعنی مہر چھوڑ کر اور اپنی جان چھڑا لے اور نکاح کے قید سے آزاد ہو جائے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کے حدود ہیں, یہ اللہ کے قوانین ہیں, یہ اللہ کے احکام ہیں. فلا تعتدوها, ان سے تجاوز مت کرنا. ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون, اور جو بھی اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو جان لو کہ پھر وہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے اور گناہ گار. اللهم ربنا لا تجعلنا منهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.
مسجد حرام کے قریب نہیں